یہ وہ کمرہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. جو اگر آپ دیکھیں تو یہ کمرہ ہے اور یہ باہر صحن ہے. اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ ہے. اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اگر آپ یہاں پر آئیں، اگر آپ دیکھیں یہاں سے، تو یہاں سے آپ کو کھڑکی نظر آئے گی. کھڑکی کے اندر دیکھیں کچھ ایسے کھلا ہوا ہال ہے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگایا کرتے تھے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کو چارپائی نظر آئے گی. یہ اس چارپائی کا ماڈل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے. اگر آپ اس کو، یہ دروازہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف کھلا کرتا تھا. یہ جو دیوار ہے یہ مسجد نبوی کی دیوار ہے. اسی طرح سے اگر آپ آگے آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو یہ کمرہ وہی ہے، وہی نقشہ ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھڑکی ہے اس کے اوپر کور چڑھا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے اس کھڑکی کو کور چڑھا دیا گیا، بند کر دیا گیا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار ہے اس کو جو ہے مکمل اینٹوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے کمرہ بھی جو ہے سیل کر دیا گیا ہے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کمرہ ہے. دیکھیں یہ جو ہے مکمل چھت بھی جو ہے نا یہ کور کر دی گئی ہے. لیکن آپ کو یہاں پر چھت جو ہے نا کمزور نظر آئے گی. سیدہ فاطمہ کا کمرہ ویسے بند ہو چکا ہے. 8 سال تک جو ہے نا کمرہ اسی طرح سے رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر مدفون تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ وہ گر چکا تھا. یہ دیکھیں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے حجرہ گر چکا تھا. پھر انہوں نے جو ہے حجرے کی تعمیر کروائی دوبارہ. اگر آپ دیکھیں تو مکمل حجرہ جو ہے یہ سیل کروا دیا انہوں نے. اور اینٹیں جو ہے نا پکی لگوا دی، یہاں پر پتھر لگوا دیے اور کمرہ بھی اوپر سے بند کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے عمر ابن 88 ہجری سے لے کے 91 ہجری تک قرآن نے کچھ ان کو مشورہ دیا اور تابعین نے بھی مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے نا وہ انہوں نے 5 دیواروں والا کمرہ بنوایا. ایسے خماسی، اسے کہتے ہیں خماسی کمرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا کمرہ جو بنایا گیا سیدنا عمر ابن عبداللہ. اگر آپ دیکھیں یہ 1 دیوار، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ ٹرائنگل کی طرح، اس طرح سے ٹرائنگل کی طرح انہوں نے یہ کمرہ بنایا. حجرے کا یہ ڈیزائن جو ہے یہ خلیفہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اللہ عالم. تو اس نے جو ہے نا یہ اگر ماڈل آپ دیکھیں تو اس نے یہ بنوایا اس طرح سے. یہ دیکھیں خماسی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کا بنا ہوا ہے. اگر ایک بات آپ نوٹ کریں تو یہاں پر کوئی دروازہ نہیں. یہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے، 5 دیواری، یہاں پر کوئی دروازہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بیبرس نے 668 ہجری کے اندر یہ 4 دیواری بنائی باہر سے. اس طرح سے جالیوں والی دیوار بنائی تاکہ لوگ جو ہے نا اگر وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو اس کمرے کو نہ دیکھیں، یہاں سے دیکھیں جالیوں کے ساتھ. پھر اسی 4 دیواری کو جو بیبرس نے بنوائی تھی اس کو تھوڑا سا اور مزید اوپر کروایا. پھر اس کے بعد اس نے نئی چیز جو ایڈ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا جو کمرہ تھا سیدہ عائشہ کا، اس کو جو ہے نا اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوا دیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اگلا دور آتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے. آگ لگنے کی وجہ سے یہ آثار ہوئے. یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آگ لگی ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا تھا یہ گنبد کو ہوا تھا جو لکڑی کا بنایا تھا. سلطان محمد قلی کا جو گنبد بنوایا تھا اس کو آگ لگ چکی تھی. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے مسجد نبوی کو آگ لگی تھی، چاروں طرف لکڑیاں پوری جلی ہوئی ہیں. پھر اسی دور کے اندر جو ہے 886 ہجری کے اندر کی سلطنت کا جو سلطان تھا اس نے جو ہے نا دوبارہ اس کو جو ہے نا تعمیر کروایا چاروں طرف. سلطان قاتبائی نے جو ہے اس گنبد کو سیمنٹ کا بنوا دیا. سیمنٹ کی طرح ایک مادہ تھا اس سے بنوایا، اس کو مضبوط کروایا اور اس کو سلور کلر چڑھا دیا تاکہ اس کو آگ نہ. یہ وائٹ کلر کا جو گنبد ہے یہ سلطان قاتبائی نے بنوایا تھا 892 ہجری کے اندر. دیکھیں اس طرح سے یہ جو آج کا جو گنبد خضرا ہے یہ اس کی ماڈل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ جب آئی 1253 ہجری کے اندر یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ سلطان قاتبائی نے بنایا تھا. وائٹ کلر اس کے اوپر جو ہے چڑھوایا تھا انہوں نے. پھر تو یہاں پر آپ کو گرین کلر نظر آئے گا. پہلے جو ہے وائٹ کلر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے گرین کلر جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر جو ہے اس کو کیا گیا. پھر دوبارہ اس کی جو ہے نا مرمت کی گئی، پھر اس کو گرین کلر کیا گیا. اچھا جی، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے کا یہ ماڈل ہے. اس طرح سے کمرہ ہوا کرتا تھا. اور یہ جو سریر ہے، یہ جو بیڈ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے اسی بیڈ والی جگہ پر ہوئی. تو یہاں پر قبر کھودی گئی اور اسی مقام پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ وغیرہ جو تیار کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ جس طرح سے عام جنازے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا. صحابہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا اکیلے اکیلے بھی آتے ہیں، ایک ایک کر بھی آتے ہیں، کچھ مجموعے کے طور پہ بھی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں. عام طور پہ جو جنازے ہوتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی. کہ بیڈ جو پڑا ہوا ہے سیدہ عائشہ کا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر قبر تھی, سیدہ عائشہ قبر کے پاس ہی رہا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو ان کی قبر بھی جو ہے نا یہیں پر بنائی گئی تھی, لیکن اس کا انہوں نے ماڈل نہیں دیا. تو تب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر ہی رہا کرتی تھی. پھر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو 3 قبریں بنی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ جو قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, پھر یہ قبر جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور یہ جو قبر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اسی طرح سے اسی ترتیب سے جو ہے تینوں قبریں ہیں. اور بیچ میں دیکھیں یہاں پر دیوار بن چکی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پر رہا کرتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ ہے جو کھولا گیا تھا لاسٹ, وہ کھولا گیا تھا 881 ہجری کے اندر. 881 ہجری سے نشاندہی کی, کیونکہ احادیث کے اندر اور تاریخی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسی ہے. انہوں نے بتایا اس نشاندہی سے, تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نشاندہی کی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کمرے کو جب سیل کیا گیا تو 881 ہجری سے لے کر آج 1446 ہجری راستہ ہی نہیں. اگر کوئی انٹر ہوتا بھی ہے تو یہاں تک آتا ہے, یہاں تک آتا ہے. تو یہاں بھی انٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ مین قبر جو ہے نا اس 5 دیواری کے اندر ہے. 5 دیواری کے اندر دوسرا ایک کمرہ بنا ہوا ہے, اس کے اندر قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس ایریے کے اندر آتے ہیں, بس اس کے اندر نہیں جاتے. المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم, حجرات زوجاته. هذه أول واحدة, هذه حجرة عائشة, وهذه فاطمة وعلي. هنا باقي زوجاته. وهذيك الدار الكبيرة دار عثمان, هنا دار أبو بكر. طبعا عثمان دار كبرى وصغرى. وهنا دار عمر بن الخطاب, جنبه أبو بكر بعد دار أخرى. وهنا القلعة هذه كانت حسان بن ثابت. اي والله. وفي حاجة ثانية, آخر منزلين, هذا عمرو بن العاص, هنا خالد بن الوليد. سبحان الله, كانوا أصدقاء من قديم, يعني قبل لا يسلمون وهاجروا مع بعض حتى بالمساكن جنب بعض, رضي الله عنهم أجمعين. الظاهر ان هذه سقيفة بني ساعدة. شوف, ايه سقيفة بني ساعدة. الله أكبر. طبعا الظاهر ان هذه المدينة أول كلها كاملة, اللي هي الحين الحرم النبوي, أظن كذا, وبس أقول لك متأكد.